جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا 6 صفات، آج آپ سے کچھ اخلاص نیت کے بارے میں بتانا ہے۔ تو اخلاص نیت کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کوئی بھی کام کیا اللہ کی رضا کے لیے سوچ کے کیا تو اس کا بدلہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا، اور اگر ہم نے انسان کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کیا تو وہ انسان اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں اس کا بدلہ دے سکتا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا ہے، انسان ہے، اور اگر اس نے آپ کے احسان کا بدلہ نہیں دیا تو آپ کو تکلیف بھی ہوگی۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے احسان کا بدلہ وہ اچھا دے دے، یا کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے احسان کے بدلے میں آپ کے ساتھ برا سلوک کرے۔ تو ایسے تمام رشتے ہمارے زندگی میں جو ارد گرد ہمارے رشتے ہیں، وہ سب رشتے ہمارے لیے آزمائش کے لیے ہیں، سارے رشتے آزمائش کے لیے ہیں۔ تو ہمارا دین اتنا پرفیکٹ دین ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو اس دنیا میں بھی انسان دکھوں میں رہ کے بھی انسان خوش رہ سکتا ہے۔ کس طرح خوش رہ سکتا ہے؟ اگر وہ یہ سوچے کہ میں کوئی بھی کام کر رہی، جتنے بھی حلال کام ہیں ان کو وہ یہ نیت کر لے کہ میں جو بھی کروں گی میں بس اللہ کی رضا کے لیے کروں گی، یعنی کہ میں اپنے بچوں کو پال رہی ہوں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، ویسے بھی پالنا ہے بچے کو، گھر کا کام ویسے بھی کرنا ہے، میں گھر کا کام کر رہی ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہی ہوں میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں۔ اب اس کے بدلے میں اگر وہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں دکھ، اگر اچھا سلوک کرتے ہیں تو اچھی بات ہے کہ بھئی ہمیں اس کا بدلہ ان کی طرف سے مل گیا، لیکن اگر ہم نے یہ بھی نیت ساتھ میں کیا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ اللہ کی طرف سے بھی آخرت میں ملے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جب بدلہ دینے میں آتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے اپنی شایان شان کے مطابق دیتے ہیں، تو کیوں ہم اپنا نقصان کریں؟ کیوں نہ ہم اپنے ہر کام سے پہلے اللہ کی رضا کی نیت کر لیں، تاکہ ہمارے اس کام کی برکت سے ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ جائیں، ہے نا۔ اب جیسے ہمارے اب دیکھا جائے اگر اکرام کی صفت اسی کے اندر آتی، جو ہم نے آپ کو اکرام کی صفت کے بارے میں بتایا تھا۔